امریکہ کا اگلا صدر کون بنے گا؟ امریکی شہری اس کا فیصلہ تو اگلے سال نومبر میں کریں گے، مگر وائٹ ہاؤس پہنچنے کی ریس تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت میدان میں ڈیموکریٹ کی جانب سے 20 سے زیادہ امیدوار ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں میں مقبول نظر آنے والے 20 میں سے 10 امیدواروں کے درمیان پہلا مباحثہ کل رات ریاست فلوریڈا میں منعقد ہوا۔ یہ مباحثہ امریکہ کے سیاسی کلچر کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ ان کے ذریعے امیدوار پورے ملک کو اپنا سیاسی ایجنڈا اور عزائم بتا سکتے ہیں اور ووٹرز ان کے بارے میں اپنی رائے۔ امیدواروں میں سروس کے مطابق سب سے زیادہ مقبول ہے 70 سالہ سینیٹر ایلزابتھ وارن، جو سن 2013 سے ریاست میساچیوسیٹس سے سینیٹر ہیں۔ اسی مباحثے میں شامل 38 سالہ تلسی گیبرٹ پہلی ہندو خاتون رکن کانگریس ہیں اور ایک سابق فوجی بھی۔ ایک اور نمایاں امیدوار ہیں بیٹو اورورک، جن کی عمر 46 برس ہے۔ ٹیکسس سے سابق رکن کانگریس کا کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ میوزیشین بھی رہ چکے ہیں۔ جبکہ ریاست نیو جرسی سے 50 سالہ سینیٹر کوری ایونٹ یہ مباحثہ ہے۔ ہائی لائٹس کیا ہیں؟ ارم، سب سے پہلے تو یہ جو وائٹ ہاؤس پہنچنے کی ریس ہے، بالکل اسی ہاؤس میں پہنچنے کے لیے ایفرٹس ساری کل سے ہم نے دیکھا۔ جو آفیشیلی سٹارٹ ہوئی ڈیموکریٹس کی پہلی ڈیبیٹ تھی، جو مین ایک کنٹینڈرز تھے جو سب سے زیادہ ہم نے دیکھا، اس میں امیدوار جو تھے 10 امیدواروں نے کل کی ڈیبیٹس میں حصہ لیا۔ 4 آپ نے جس طرح سے بتایا کہ امپورٹنٹ ہیں، اور اس کو بھی جیتنے کے لیے وائٹ ہاؤس سے پہلے ایک اور ریس ان کے مقدر میں ہے، اور ایک اور ریس ان کو جیتنی ہے جس میں پارٹی کی نامینیشنز ہیں۔ یہ پارٹی جو فائنلائز کرے گی کینڈیڈیٹ وہ ہوں گے۔ کل کی جو ہائی لائٹس ہیں اس میں امیگریشن پہ بھی بات ہوئی، بارڈر سیکیورٹی پہ بھی بات ہوئی، میڈیکل کیئر پہ بھی بات ہوئی۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ ون آف دی سیناپسس جو کہ کل کا کمپائل کیا ہے، اینڈ دین ول کنٹینیو ود دی ڈسکشن۔ کے شہر میامی کے سٹیج پر کھڑے 10 ڈیموکریٹس میں سے ہر ایک نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہی صدر ٹرمپ کے مقابلے میں سب سے مضبوط امیدوار ہے۔ یہ مباحثہ امریکی ٹی وی چینل NBC نے منعقد کروایا۔ اس مباحثے میں شریک امیدواروں میں مقبولیت کے لحاظ سے سکتے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں جو طاقتور ہیں، بلکہ ہر کسی کے لیے۔ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے لیے ویسے ہی لڑوں گی جیسے اپنے خاندان کے لیے لڑتی ہوں۔ نیو یارک سٹی کے میئر ڈیل بلیزیو نے بھی مڈل کلاس ووٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی۔ کام کرنے والوں کو ترجیح دینا اہم ہے، ہمیں پھر سے وہی پارٹی بننا ہے۔ لیکن اوہایو سے تعلق رکھنے والے امیدوار ٹم رائن کا خیال ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی عوام سے اپنا تعلق کھو چکی ہے۔ ہم اس مڈل کلاس سے تعلق نہیں بنا پا رہے جو ان ریاستوں میں رہتے ہیں جن کی نمائندگی میں کر رہا ہوں۔ ہم ان سے تعلق مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کوری بوکر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے وہ بہترین امیدوار ہیں۔ یہ ان کے خلاف ریفرینڈم ہے، ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے، لیکن یہ ریفرینڈم ہمارے درمیان بھی ہے کہ ہم کیا ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں۔ صدارتی دوڑ میں شامل امیدواروں نے ایران کے ساتھ جاری حالیہ کشیدگی پر بھی بات۔ مینیسوٹا سے سینیٹر ایمی کلوبوشار نے کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ صدر ٹرمپ جنگ شروع کر دیں گے۔ یہ صدر ہر روز جنگ شروع کرنے سے 10 منٹ دور ہوتے ہیں، ایک ٹویٹ کے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ صبح 5 بجے رات کے کپڑوں میں آپ کو خارجہ پالیسی بنانی چاہیے۔ افغانستان میں امریکی افواج کے مستقبل پر بھی بحث ہوئی۔ اوہایو سے صدارتی امیدوار ٹم رائن کا کہنا تھا، جو سبق میں نے کئی سالوں میں سیکھا ہے وہ یہ کہ ہمیں ایسی صورتحال میں انگیج رہنا چاہیے۔ لیکن ریاست ہوائی سے صدارتی امیدوار تلسی گیبرٹ کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ بطور ایک فوجی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا جواب ناقابل قبول ہے۔ ہمیں اپنے فوجیوں کو افغانستان سے واپس لانا ہے۔ ہم افغانستان میں بہت جانیں گنوا چکے ہیں۔ نے لاسٹ پہ پوچھا سارے جو امیدوار تھے ان سے کہ سب سے زیادہ بڑا خطرہ امریکہ کے لیے کیا ہے، تو ان کے جواب کیا تھے؟ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ۔ Well, the biggest geopolitical challenge is China. سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے چین ہے۔ You know, those are different questions. Totally get it. Go ahead, Governor Inslee. The biggest. امریکہ کی سلامتی کو سب سے بڑا خطرہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہے۔ Congresswoman Gabbard. Greatest geopolitical threat. سب سے بڑا خطرہ جس کا ہمیں سامنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا معاشی خطرہ چین ہے، جبکہ سلامتی کے لیے مشرق وسطی میں ایران۔ سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ماحولیاتی تبدیلی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی
جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ اور ماحولیاتی تبدیلی. چین اور ماحولیاتی تبدیلی. بلا شک و شبہ چین، وہ ہمیں معاشی طور پر ختم کر رہے ہیں. روس جو کہ ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اسد، ویسے تو امریکہ کی خارجہ پالیسی اس سٹیج پر بحث کا حصہ نہیں بنتی، لیکن ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور افغانستان میں تیز ہوتی قیام امن کی کوششوں کی وجہ سے ان موضوعات کو بھی چھیڑا گیا ہے، اور صدر ٹرمپ نے بھی ظاہر ہے یہ ڈیبیٹ دیکھی ہے اور ٹویٹر پر منفی رد عمل ہی دیا ہے. اس بارے میں کیا بتائیں گے اسد؟ صدر ٹرمپ کا رد عمل بڑا امپورٹنٹ تھا، اور تھوڑا سا اس میں ایک سنگل ورڈ انہوں نے جو ڈیبیٹ کے حوالے سے کہا، اٹس بورنگ. سو جسٹ بورنگ کا لفظ انہوں نے لکھا، اور اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل گلچ آیا کل این بی سی کی ٹرانسمیشن میں، اور جو ان کو ٹرانسمیشن میں بریک لینا پڑا، اس پہ بھی کافی حد تک صدر نے کرٹیسائز کیا اور فیک نیوز کہا دوبارہ سے این بی سی کو، اور کہا کہ ان کے پاس اس سے بہتر ٹرانسمیشن ارینج کرنے کا اور بہتر گیسٹ اور اس کے اکارڈنگلی ہو سکتا تھا اس کو ارینج کرنے کا، پورا جو ٹرانسمیشن تھا اس کو بہتر طریقے سے ارینج کیا جا سکتا تھا. تو سرٹنلی صدر ٹرمپ نے اس پہ ہٹ بیک کیا ہے. یہ تھے وائٹ ہاؤس سے ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد. تھینک یو.